السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا بہت برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ چند ایام کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ اسی عنوان کے تحت استقبال رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز چند دروس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے جو دروس آج سے انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، چند گزارشات عرض کر رہے ہیں، ان کو توجہ سے سنیے اور پھر اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، مضبوط قلبی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کر اللہ کی خدمت میں یہ روزے پیش کریں تو یقیناً ان کی تاثیر ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ اس کے اثرات و نتائج سے نوازیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ان دروس کو ایک تو توجہ سے، دوسرا ترتیب سے سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں جن کا تعلق سورۃ البقرہ آیت مقدسہ نمبر 23 اور اس کے بعد اگلی آیت مقدسہ نمبر 24 کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تفصیلات انشاءاللہ عرض کرتے رہیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی روزہ ایک مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے اگر ہم پر فرض ہیں تو پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اور دوسرا
اللہ نے اس کا نتیجہ ارشاد فرما دیا، روزہ کیوں رکھنا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسری جو آیت کریمہ ہے، فمن شاہد منکم الشہر، پس جو شخص بھی تم میں سے رمضان المبارک کے مہینے میں موجود ہو، رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آ جائے، فلیصمہ، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ فعل امر غائب کا صیغہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بنیاد شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلا جو ستون ہے اسلام کا، بنیاد اسلام کی، وہ فلسفہ توحید اور فلسفہ رسالت ہے۔ یہ 2 بنیادیں ہیں جو ہماری رہنمائی کا مرکز ہیں۔ دوسری بنیاد وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ تیسری ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ چوتھی ہے والحج، حج کرنا ہے۔ اور 5ویں ہے وصوم رمضان، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 بنیادیں ہیں، جس کے بغیر ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ فلسفہ توحید اور فلسفہ رسالت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا۔ اس میں کچھ فکری عبادت ہے، فکر کا درست ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے فلسفہ توحید اور فلسفہ رسالت۔ دوسرے نمبر پر کچھ بدنی عبادتیں ہیں، اور بدنی عبادت میں نماز بدنی عبادت ہے، اور روزہ بھی بدنی عبادت ہے، حج بھی کسی لحاظ سے بدنی عبادت بھی ہے، اور تیسرا مالی عبادت بھی ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ یعنی 3 دائرے ہو گئے، ایک فکر اور فلسفہ، ایک انسان اپنے مال سے اللہ کو خوش کرے حالانکہ وہ مال اللہ کا ہے، اور دوسرا انسان اپنے بدن سے، اپنی باڈی سے یہ اظہار کرے کہ اللہ رب العزت کی بالادستی ہے۔ تو یہ 3 دائرے ہیں جو اسلام کے ارکان ہیں، ان کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ روزہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ ایک بات، روزہ ہم پر فرض ہے، 2 باتیں۔ تیسری بات، روزہ کیوں رکھنا ہے؟ روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا جو مرکز ہے وہ انسان کا قلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنے قلب کی طرف اور کہا التقوی ہا ہنا، تقوی کا مرکز دل ہے۔ دل جب اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور اس میں اللہ کی رضا آ جائے، اللہ کی خوشنودی آ جائے، ہمارے دل کا ربط اللہ سے ہو جائے، میرے عزیزو، یہ تقوی کا پہلا ستون ہے۔ دوسرا ستون تقوی کا یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا ربط، تعلق مضبوط کرنے کے بعد ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق قائم کر لیں۔
تمام اللہ کی مخلوقات سے ہماری محبت ہو، اور ان تمام مخلوقات کا جو مرکز ہے اشرف المخلوقات وہ انسان ہے، تو انسان سے ہماری محبت، ہمارا تعلق، ہمارا ربط اور جوڑ یہ مضبوط ہو، یہ ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ کی دو بنیادیں ہیں جو ہمارے تمام بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، اور قرآن و حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے تو یہ خلاصہ ہے اس کا۔ ایک اللہ کی پہچان جس کو ہم خدا شناسی کہتے ہیں، دوسرا انسانیت کی پہچان جس کو ہم انسان دوستی کہتے ہیں۔ اور پہچان کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی پہچان ہو گئی تو پھر ہمارے اوپر کسی اور کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہماری سوچ، ہمارے نظریات، ہماری دماغی اور قلبی صلاحیتیں، اور اسی طرح ہمارا عملی نظام، اس پر اللہ کی حکمرانی ہوگی، اللہ کی بالادستی ہوگی۔ اور جب کسی بھی سوسائٹی میں اللہ کا نظام غالب ہوتا ہے تو وہاں پر انسانیت کا نظام ہوتا ہے۔ انسانیت غلامی سے نکل جاتی ہے، انسانیت ظلم سے نکل جاتی ہے۔ انسانوں کے پھر غلام نہیں ہو سکتے بلکہ اللہ کے غلام ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ہے تقویٰ۔ تو رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ ہم پر فرض ہے، کسی حالت میں معاف نہیں۔ اگر کچھ حالتیں معافی کی ہیں بھی تو وہ معذوری کی حالتیں ہیں۔ اور روزہ رکھ کر مقصد کیا حاصل کرنا ہے؟ تقویٰ۔ اور آج کے درس میں ہم نے یہ مختصر یہ سمجھ لیا کہ تقویٰ کیا ہے۔ خدا شناسی، انسان دوستی، ہر ظلم کا انکار، ہر قسم کی غلامی کا انکار، ہر قسم کے ظلم سے بغاوت، اور اللہ کی بالادستی کو تسلیم کرنا۔ ہم اقرار باللسان زبان سے بھی کریں گے، تصدیق بالقلب اپنے دل سے بھی کریں گے، اور ہم عملی نظاموں سے بھی کریں گے۔ اور عملی نظاموں کی شکلیں کیا ہے؟ یہ روزہ اس میں سے ایک شکل ہے۔ میرے عزیزو، توجہ سے اور ترتیب سے یہ درود سنیے۔ ہم کوشش کریں گے 12-13 منٹوں کے اندر ہر درس کو مکمل کریں۔ آپ سے گزارش ہے آپ توجہ رکھیے اور دعاؤں میں شامل رہیے۔ ایک ایک دعا اس مہینے کی بڑی بابرکت ہے۔ جب بھی درس ہو تو دعا میں لازمی شامل ہوا کریں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔